بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمدہ ثناء بڑائی اور کبرائی اللہ جل جلالہ واسطے، اور ان گنت بے شمار لا تعداد درود السلام امام الانبیاء سید الانبیاء اور آمنہ دلال علیہ السلام بھی ذات اقدس تے اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین من اور آپ سب نو قرآن و سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جڑی پہلے آیت مبارکہ میں آپ دے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے اس مقام پہ یا ایھا الناس نے کیا، یا ایھا المسلمون نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لے کے آئے میرے کو سچی اور پکی توبہ دا عہد کرو۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والا کون ہے، مومن کون، کس بندے دی اللہ توبہ قبول فرما دینے۔ اللہ نے اس مقام پہ اپنی ذات دی قسم اٹھائے۔ اللہ اگر اپنی ذات دی بھی قسم نہ اٹھائے، میرا اور آپ دا فرض مند ہے کہ رب دی ذات دی قسم اٹھان تو بغیر بھی اس بات تے عمل کرنا، اس بات تو مننا ضروری ہے۔ لیکن اللہ لوگوں نو آگاہ کر رہے نے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر۔ فرمایا مینوں اپنی ذات دی قسم ہے، وہ بندہ مومن نہیں جو پیغمبر دی بات تسلیم نہ کرے، پیغمبر دے حکامات تسلیم نہ کرے، پیغمبر دے قول و فعل تے نہ چلے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
مومن ہووے جڑا پیغمبر دی بات تسلیم کردا ہے، پیغمبر دے حکامات نو مندا ہے، پیغمبر دی تعلیمات تے عمل کردا ہے۔ اللہ نے اسے واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اگر ایمان والے ہو توبہ کرو پھر توبہ قبول کراں گا۔ اگر ایمان والے نہیں، پیغمبر دی بات تسلیم نہیں کرنے والے، پیغمبر دے قول و فعل نہیں مننے والے، پیغمبر دے حکامات نہیں مننے والے، پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوئے گی، پھر تہاڈی دعا نو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آئیے حضرات ایسی توبہ کرو، اس توبہ دے اندر پیغمبر ہی صلاۃ والسلام دے حکامات نو سی بجا لا سکیے، پیغمبر دے قول و فعل نو سی بجا لا سکیے، پھر تیری میری توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ تو آئیے اگلی بات تے ذرا غور کریے، اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، بات پہ ذرا غور کرنا ہوئے گا۔ آئیے اللہ نے تذکرہ فرما دیتا ہے، جڑا بندہ اللہ اور رسول دی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، ایک کنہ نال ہوئے گا۔ اللہ نے انہاں دا تذکرہ بھی فرما دیتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا جڑے بندے میرے اور میرے پیغمبر دی اطاعت کردے نے، لوگوں قرآن پڑھیے، آؤ قرآن تے چلیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق چلیے نا، جو قرآن کے من لینا چاہیے، پیغمبر کے من لینا چاہیے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَىٰ۔ نبی ادو بولدا ہے جدو رب بلوندا ہے، نبی پیغمبر دے کہن تو بغیر نہیں بولدا۔ اللہ کہتے نبی بولدا ہے، رب دا پیغام آئے تے نبی بولدا ہے، اللہ دا اسمان والو جبریل امین بہ کے بھی لے کے آئے، نبی بولدا ہے نا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ حضرات جڑے بندے اللہ اور رسول دی اطاعت کردے نے وہ لوگ کتے جان گے؟ اللہ فرماندے نے جنہ تے میں انعام کیتا وے، انعام اللہ نے کنہ تے کیتا وے، انبیاء تے کیتا وے، صدیقین تے کیتا وے، صالحین تے کیتا وے، شہداء تے کیتا وے۔ صدیق کون کون نے؟ ابو بکر میرا صدیق ہے۔ ارے صدیق کون کون ہے؟ عمر بھی صدیق ہے۔ آج لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے عجیب گلاں کردے نے، انہوں دی توہین کردے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون نے؟ آؤ لوگ ذرا باتیں غور کرو، ابو بکر کون ہے؟ آقا فرماندے نے لوگوں سن لو، ایک وقت آیا، ایک ٹائم آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، اپنے حجرے مقیم دے اندر نے اعلان فرمایا ابو بکر تسی جماعت کرواؤ۔ کتنے ابو بکر ہے؟ انہوں کو جماعت کروائے۔ ارے جنہوں تو گالاں کرنا ہے، بس زبانی کرنا وا، میرے ابو بکر دے بارے غلط باتاں کرنا وا۔ کون ابو بکر ہے؟ رب کہلا رہے ہیں، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَىٰ۔ نبی ادو بولے، اللہ فرماتے نے میرے نبی نو اجازت ہی کوئی نہیں کہ میرے کہن تو بغیر گل کر لے وے، یہ ہوٹ ہلن گے میری اجازت تو بغیر نہیں، میری اجازت ہوئے گی ہوٹ ہل جان گے۔ انہاں نبی دے ہوٹاں تے بھی اللہ نے پیرے لگائے ہوئے نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے آقا فرماتے نے ابو بکر کتے ہوئے؟ ابو بکر جماعت کروائے۔ میرے آقا علیہ السلام بیمار نے، وقت گزرتا جا رہے ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود نے۔ آؤ لوگو، صحابہ سارے عظیم نے،
سارے ہستیاں والے نے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ سونیا میرے تے راضی ہو گئے میں اینا تے راضی ہو گیا وہاں صحابہ عظمتاں والے شان و شوکت لحاظ نال اللہ نے مقام بڑا بلند فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے سن لو قیامت دے قریب جڑے لوگ انہیں جناب گروہ بن جان گے سارے جہنم اندر چلے جان گے ایک گروہ جنت اندر جائے گا کون ہوئے گا میرے آقا نے نہیں کیا کہ جڑا میرے نال ہوئے گا فرمایا جڑا میرے نال تے میرے صحابہ دے نال ہوئے گا یا صحابہ دی عظمت دا خیال کرے صحابہ دی شان دا خیال کرے صحابہ دی بات مند ہے وہ بندہ جنت اندر جائے گا آؤ لوگوں صحابہ نال پیار کر لو محبت کر لو وہ علی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروا دیتی ہے تے پتہ لگا آقا علیہ السلام نو کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت دے فرائض سرجام دے دیتے نے آقا کی فرمان دینے نہیں 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 اللہ نہیں مندا اللہ اس بات نو تسلیم نہیں کردا ابو بکر کتے وے ابو بکر کسے کم دے سلسلے اندر دور گئے سن آئے نا میرے آقا فرماندے نے آؤ سارے اکٹھے ہو کے ابو بکر دی امامت دے اندر نماز پڑھو پھر میرے ابو بکر دے بارے گلنا بیان کرنا وہاں شرم آنی چاہی دی حیا آنی چاہی دی ہے نام کچھ دن تو بعد میرے ابو بکر دے بارے میرے عمر دے بارے میرے عثمان دے بارے میرے جناب بھی طلحہ زبیر عمر خبیب دے بارے لوگ بس زبانیاں کرن گے اپنیاں زبانہ بند کر لو میرے صحابہ دی عظمت دے بارے میرے صحابہ دی شان دے بارے میرے صحابہ دی خلافت دے بارے کوئی بندہ بات کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ اس بندے دی توبہ قبول کرے گا جڑا بندہ مومن ہوئے گا ایمان والا ہوئے گا ایمان والا کون ہوئے گا جو اللہ دے رسول دی بات تسلیم کردا وے آؤ لوگوں ذرا بات نو آگے لے کے چلیے نا میرے آقا اسلام تشریف فرمان ہے صحابہ کرام بھی تشریف فرمان ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو نوٹ کیجئے بات کو میرے آقا علیہ السلام ادو بول دینے جو رب بلاند ہے فرمان لگے صحابہ سنیے ابو بکر صدیق کون ہے عمر کون ہے فرمایا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا لیکن اللہ نے فرمایا نبیاں دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے فرمایا انا خاتم النبیین میں ہی آخری نبی ہاں لا نبیہ بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا عمر ابو بکر دے بارے میرے پیغمبر اسلام نے کی کیا اے عمر سن لے جڑی رات میرے نال ابو بکر نے غار اندر گزاری ہے اے رات تو ساری دنیا دے ذرات تے قطرات کٹھے کر لے عمر اس رات دا بھی تو مقابلہ نہیں کر سکتا ارے ابو بکر اپنے لحاظ دے نال فضیلت دے لحاظ دے نال مقام دے لحاظ دے نال مقام بلندے شان عظمت بلندے میرے عمر تے بھی کیا کہنے ارے عمر زمین تے گل کر دے اللہ نے عمر دی رائے ایسے پسند آئی اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے واہ عمر تیری کیا بات ہے تیرا کیا مقام پہ کیا شان ہے دیکھیے نا مومن نہ ہوئے چاہے نبی ہوئے نبی زیادہ کیوں نہ ہوئے جو مومن نہیں جو نبی ہوئے نبی زیادہ بھی جنازہ پڑھائے اللہ قبول نہیں فرماتا میرے آقا علیہ السلام دیا مخالفتاں کرنے والا میرے پیغمبر دی بات تسلیم نہ کرنے والا جو میرے پیغمبر دی بات نہ مننے
وہ مومن نہیں ہو سکتا، میرے پیغمبر دی سنت دی خلاف ورزی کرنے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کوئی خلاف بازی نہیں کر رہے ہیں، میں کسی دے تانا بازی نہیں کر رہے ہیں، میں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن چکے بات من لینی چاہیے، جو اللہ دا قرآن کے اس بات نو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ دے رسول دی اطاعت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اے صحابہ سن لو، میں دو دیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرا محمد رسول دا فرمان ہے۔ سارے نو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حلے زندہ نے، انہوں نے آنا ہے، وہ کس انداز اندر آن گے؟ کیا نبی بن کے آن گے کہ آ کر کے لوگاں نو اپنی نبوت دا اعلان کرن گے؟ عیسیٰ پیغمبر نبیاں دیاں لسٹ وچ موجود ہے، نبی ہے، لیکن سنیے بات تے غور کیجیے، اگر عیسیٰ پیغمبر بھی دنیا تے آئے پھر دنیا چھوڑ کے چلا جائے، قبر اندر سوال ہوئے گا من ربوں کا من نبیوں کا۔ عیسیٰ پیغمبر گن گے، من نبیوں کا گن گے، میرا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ لوگو، یا نبی دے دور دے اندر وقت دے اندر آ جائے، چاہے نبی کیوں نہ آ جائے، پھر بھی بات کدی منی جائے گی محمد رسول وسلم بھی۔ میں دسنا چاہنا وہاں اگر مومن او ہویا کردا وے یا شرک نہیں کردا، مومن او ہویا کردا یا بدعت نہیں کردا وے، اللہ فرماندے نے، میرے آقا اسلام نے فرمایا لوگوں بدعت کیوں کیا جاندا ہے؟ میرے تو بعد دین اسلام کے اندر کوئی نئی بات، نیا قانون، نئی شریعت رائد کرنا جو پیغمبر نے نہ کر کے گیا ہوئے، اس واسطے سارے خلافات تو بچ کے مومن بن جاؤ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یا سچی پکی توبہ اللہ کو کر لے وے، معافی منگ لے وے نا، اللہ نو بڑے اجر عطا فرما دیندا وے۔ میرے آقا اسلام فرماندے نے، صحابہ سن لو، بنی اسرائیل دا ایک بندہ ہے، او دے اندر سارے گناہ نے، ساری خطاواں نے۔ فرمایا ڈکیتی، چوری، بڑے بڑے گناہ کردا ہے۔ ایک رات اللہ دے سامنے بیٹھ کے کہندا ہے اللہ اج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا، تو مینوں معاف کر دے۔ اس رات نو اس محلے اندر، اس پیڑ دے اندر پھر ڈکیتی ہو گئی۔ محلے والے نے پکڑ لیا ہے، ڈکیتی اس نے روکی ہے، لیکن بار بار ایک گناہ کر رہے ہیں۔ انہوں اٹھا کر کے جنگل اندر لے گئے، جنگل جا کے نا انہوں ذبح کر دیتا، قتل کرتا، روح پرواز ہو گئی۔ سنیے بات نو ذرا غور کرنا، اس واسطے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنے والے اللہ اجر کی عطا فرماند ہے۔ اور روح پرواز ہو گئی۔ اللہ نے آسمان تو جبریل امین نو بھیجیا، اے میرے جبریل امین جا کے موسیٰ پیغمبر نو میرا پیغام دے دیو۔ پیغام کی دینا ہے؟ پیغام میں دے دیو ان محلے والے نے اس رات تو پہلے وہ ڈاکو بھی سی، چور بھی سی، شرابی، کبابی، ہر گناہ موجود سی، صرف کچھ لمحات دے اندر اللہ کو معافی مانگ لئی، انہوں نے انہوں قتل کر دیتا ہے۔ جاؤ موسیٰ پیغمبر نو میرا پیغام دو۔ جڑا بندہ انہاں محلے والے نے قتل کر دیتا ہے انہوں اٹھاؤ، او دے غسل دا اہتمام کرو، او دے کفن ہر شے دا انتظام تہاڈے ذمے ہے۔ آج تو پہلے ڈاکو، چور ایک رات حالے کوئی ایسا عمل نہیں کیتا، صرف معافی منگی، تے میرے آقا فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میرے جبریل پیغام دے دیو، جڑا بندہ ادھے جنازے اندر آئے گا میں انہوں بھی معاف کر دیاں گا۔ پکی سچی توبہ کرنے والا
تو رب العالمین نے کی فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ بنی اسرائیل دا بندہ ہے، انہیں سچی پکی توبہ کیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جڑا جنازے اندر آئے گا میں انہوں بھی معاف کر دیاں گا، گناہ کرنے والا بھی جنت اندر چلا گیا ہے، معافی اللہ کو منگ لی ہے، جنہ قتل کیتا ہے وہ جنازے اندر آئے اللہ نے انہوں نے بھی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا صحابہ سن لو یہ تے بنی اسرائیل دا بندہ ہے، اگر میری امت جو بندہ کوئی معافی مانگ لے انہوں ایک اجر ملے ہے، اللہ میری امت 2 اجر عطا فرما دے گا۔ آؤ لوگوں اللہ کو معافیاں منگنیاں چاہیے نے۔ فرمایا اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا میرے کو معافی مانگ لے میرے سامنے کھڑاؤں تو ڈر جائے میں 1 نہیں 2 جنتاں عطا کر دیاں گا، اور جنت وچ عجب نظارے ہون گے، رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ جنت بڑا عجب لطف ہونا ہے، اور جنت وچ عجب نظارے ہون گے، رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، بھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوئے گی۔ اللہ نے سانو جنت بنائی ہے، اس واسطے ایمان والے بن جاؤ، مومن بنو، ایماندار بنو۔ اور مومن کون ہوئے گا؟ جڑا پیغمبر دی اطاعت کردا ہے مومن ہے، جڑا پیغمبر دی بات نہیں مندا مومن نہیں ہو سکتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون نے کہ جدے بارے پیغمبر نے کیا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندے تو عمر ابن خطاب ہوندے، مقام شان عظمت۔ عمر ابن خطاب کہنے لگے جدو خلافت دا دور آیا، کہنے لگے بھی آج تو بعد انتظامیہ دی کچھ وجوہات دی بناتے حج تمتو تے تسی بچنا ہے، حج قران کرنا ہے۔ بندے اٹھ کے چلے گئے، انہوں دے بیٹے کو کہنے لگے بھائی حج تمتو دا اعلان کیتا ہے نہیں کرنا، حج قران کرنا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے کیا کہ میرا فتوی ہے، میری رائے، میرا قانون، میرا مطلب نہیں، لوگاں دے انتظامات دی وجہ تو تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ باندھ ذرا غور کریے نا، کہنے لگے لوگوں سن لو اے میرے پیغمبر دی سنت ہے، میں کلمہ عمر دا نہیں پڑھیا، میں کلمہ محمد رسول دا پڑھیا ہے، میرے پیغمبر نے کیا ہے میں مننا ہے، جو میرا پیغمبر کہے گا میں بات نو تسلیم کراں گا۔ عمر نے کیا ہے وہ دی رائے وے، لیکن میرے پیغمبر دا قانون ہے، میرے پیغمبر دی شریعت ہے، میرے پیغمبر دے احکامات نے میں تسلیم کرنے نے۔ اس واسطے لوگوں جب پیغمبر دی بات آ جائے، پیغمبر دا قانون آ جائے، پیغمبر دی شریعت آ جائے، سارے معاملات چھوڑ دیا کرو، پیغمبر دی بات تسلیم کر لو۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو، اگر اپنے گناہاں دیاں تلافیاں منگنا چاہتے ہو، پھر پیغمبر دی اطاعت کر لے، پیغمبر دی سنت نو اپنا لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر اندر آئے، بیٹھے تشریف فرما سن، ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی میرے خامد نے میرے نال عجیب قسم کا ایک معاملہ کر لیا ہے اور مینوں کرو باہر کر دیتا ہے، زہار کر لیا ہے، مطلب ہویا کہ تو میرے اس طرح جس طرح ماں یا بہن طرح، اس تو بعد تیرا میرا تعلق ختم ہے۔ رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، اس تو پہلے اللہ دے والوں کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی حکامات نافذ نہیں ہوئے۔ میرے آقا خاموش نے قد سمع اللہ قول التی، تے اللہ آسمانہ تو سننے والا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ شکایتاں کر رہی اللہ دے سامنے کو کونے چ بہ کے۔ میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا
بیوی معاملہ انج کر لے، اے فیصلہ اس طرح کیتا جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، لوگوں نبی بولے تے اللہ دے کہن تے بولے، جے نبی نہیں بول سکدا، اج کل دا کوئی بھی مفتی اعظم جڑا ہے پیغمبر اسلام دی سنت دے بغیر اگر بولدا ہے او دا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ جڑا اللہ دے رسول تو بغیر فیصلہ کردا ہے او ایمان دی حالت اندر نہیں ہوئے گا۔ میرے پیغمبر خاموش نے، اللہ نے آسمان تو وحی نازل فرما دیتی ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں نا سونیا اگر عورت کو معاملہ ہو چکی آوے، تیرے کو شکایت لے کے آئی ہے، ایدہ خامد اگر ایدہ معاملہ کر لیندہ ہے، اگر راسی ہونا چاہندہ ہے، انہوں اے حدود جڑی کراس کر گیا ہے، اے جناب بھی انہوں پورا کرنا پے گا۔ اللہ دے پیغمبر اسلام نو وحی آئی فرمائی نو کہ اے نام اے معاملہ کرنا پے گا، نبی بھی اللہ تو بغیر اللہ دے حکم تو بغیر نہیں بول سکیا۔ اس واسطے اگر نبی نو جرت اجازت نہیں کہ نبی بولے نبی کہے تو میرا اور آپ دا بھی حق بند ہے، کوئی کسی دے خلاف بازی نہیں، یہ دسنا چاہنا قانون بنانا، جیڑا قانون بنے ہے دسنا چاہنا، جو شریعت بیان کرنا چاہنا، حکامات نے سامنے دسنا چاہنا، کیونکہ رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا لوگو اگر تسی من المحبت کرنا چاہتے قرآن ہے یار، افسوس والی بات ہے کہ قرآن بھی لوگ تسلیم نہیں کر دے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تسی من محبت میرے اللہ نال کرنا چاہتے ہو تو شرط اے وے، اللہ نے شرط لگا دیتی ہے فاتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع کر لو، اللہ ملے گا کی؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں محبت بھی کراں گا، پیار بھی کراں گا، گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ تو پیغمبر نال اتباع، پیغمبر دی اتباع کر کے تے ویکھ لے، پیغمبر دی سنت دے مطابق تے چل کے ویکھ لے۔ سنیے 4 صحابہ افضل تے اعلیٰ سارے نے، لیکن صحابہ جو 4 صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی، کسی ایک صحابی تو بھی کسی نے کوئی فتویٰ اپنے کو صادر کیتا ہے؟ نہیں۔ سنیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی کو فیصلہ کر دیتا کہ اس عورت کو گناہ ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں رجم کر دیتا جائے۔ عورت نو لے کے چلے گئے، اودے کولو بدکاری ہو گئی، جنگل اندر پہنچے، علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ چار رہے سن، کہنے لے رک جاؤ ذرا میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی ملاقات کر لوا، پھر تسی انہوں رجم کر رہے۔ سنیے صحابہ دا ایمان، صحابہ دی عصمت، جتے پیغمبر دا قول آ جائے، بڑا صحابی ہوئے، جتنا بڑا کرنی والا ہوئے، سارے معاملات چھوڑ کے پیغمبر دی سنت تے عمل کر لاؤ۔ دوڑتے آئے، اگر ہندانا تے بعض لوگ ایسے لوگ خبیث موجود ہیں، لو جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تے جناب عمر ابن خطاب بھی خلافت تسلیم نہیں کرتے سن، اور ابو بکر دی خلافت نو بھی تسلیم کیتا ہے، عثمان دی خلافت نو بھی تسلیم کیتا ہے۔ علی رضی اللہ کہنے لگے بھی عمر بات ہے وے، تسی ٹھیک ہے اسی تو انو خلیفہ منے ہے، تسی امیر المومنین ہو، کوئی شک نہیں، لیکن جو میں پیغمبر اسلام دے کل سنی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجنون تے پاگل ہوئے اس تے حد نافذ نہیں ہویا کرتی،
یہ عورت پاگل دیوانی ہے، اجتہاد نافذ نہیں ہو سکتی۔ میرے عمر نے نہیں کیا کہ میں امیر المومنین ہاں تے میری سامنے تم آ کے بات کیوں کرنا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، واپس بلایا جائے۔ فرمایا چھوڑ دیو، ایتھے میرے پیغمبر دی سنت آ گئی۔ عمر کون عمر؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت دعا کی تھی اللہ مینوں عطا کر دے عمر ابن خطاب، جدو اللہ نے اس دعا نو قبول کر لیا تو عمر نے کیا کہ آقا علیہ السلام تسی پہلے چھپ چھپ کر کے نمازاں پڑھیا کرتے سی، سنیے عمر کی کہنے لگے روکے وہ جس کی طاقت ہو، اٹھا دوں گا سر کفر کا جو نہ بابایا، پڑھیں گے شور آج کعبہ میں، پڑھیں گے شور آج کعبہ میں، روکے وہ جس کی طاقت ہو، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ میرے اسلام لانے سے میرے عمر نے کیا، میرے اسلام لان دے نال اے چھپ کے عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر تسی میرے عمر دے خلاف فتوے ٹھوک دے ہو، میرے عمر نو برا بھلا کہنے والو، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ، بعض ظالم پتہ کی کہندے نے جی ابو بکر صدیق انہاں کولو یہ بات ہو چکی ہے، وہ تے مومن نہیں، کعبہ رب دی قسم اگر زمین تے روئے زمین تے ابو بکر صدیق مومن نہیں تے کائنات دا کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق جیسا کائنات دے اندر مومن صدیق کوئی ہو سکتا ہے؟ اس واسطے صحابہ دی عظمت بیان کرو، صحابہ واسطے کٹ جاؤ مر جاؤ، صحابہ دی توہین برداشت نہ کرو۔ اور لوگ تو جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے بھی توہین بغض بیانیاں کر رہے ہیں۔ بندہ یہ پوچھے بے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، سارے صحابہ شہید ہوئے، انہیں کوئی بڑی گل ہے؟ صحابہ شہید ہوئے، میرے عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ میرے عمر ابن خطاب جدے بارے پیغمبر نے کیا کہ اج تو بعد سنیے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوئے عمر ہوئے، پر اللہ نے نبیوں دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے، عمر شہید ہوئے، ارے علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ صحابہ دی عظمت شان ہے، صحابہ نے اپنیاں جانا دیتیاں نے تے دین اسلام واسطے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، دکھ ہے، افسوس ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ وبیلا، اتنا زیادہ باتیں کرنا، اتنا زیادہ اسلام با بگاڑ پیدا کرنا کہ لوگ صحابہ دی عظمت شان نو چھوڑ کے صرف ایک امام حسین نو تسلیم کرنا، اہل بیت اب مننے ہیں تسلیم کیتا ہے۔ سنیے بات غور کیجئے، میرے عمر دی ایک بیٹی میرے پیغمبر ہی صلوات و سلام بھی بیوی ہے، کیا وہ اہل بیت نہیں ہو سکتی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہاں دی بھی بیٹی جڑی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی بیوی ہے، کیا اہل بیت نہیں ہو سکتی؟ قیامت دا دن ہوئے گا، مقام کوئی شک نہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عظمت دی شان دے لحاظ دے نال عورتاں دیاں سردار ہون گیاں جنت دے اندر، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مطہرہ طیبہ کون ہے؟ قیامت دا دن ہوئے گا، کتھے ہون گیاں؟ مقام سنیے، شان سنیے، جتھے محمد رسول اللہ ہون گے۔ کیا علی دے نال کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے پیغمبر دے نال کون؟ اما عائشہ۔ مقام شان دیکھیے، میرے پیغمبر دا مقام شان عظمت سارے نبیوں ساری کائنات تو افضل ہوئے گا، اتھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہون گیاں۔
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مطہرہ طیبہ، اور سنیے او علی رضی اللہ تعالی دے نال ہون گیا مقام بلحاظ دے نال کس طرح زیادہ ہویا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ پھر بات سنیے، پھر انہوں صحابہ دے بارے بس زبانی کرے، زبان کٹ سکتی ہے، سانو کاٹ کے سٹ دیتا جائے، لیکن صحابہ دی عصمت دے بارے، خلافت دے بارے کوئی ایسی بد زبانی کرے گا، اپنی زبان بھی اٹھاواں گے، باہر بھی نکلاں گے، اور لوگاں تک اس بات کو پہنچاواں گے کہ لوگوں سنو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر۔ اس واسطے لوگوں نے قرآن نو پڑھیا کوئی نہیں، حدیث نو پڑھیا کوئی نہیں، حدیث دی روگردانی کیتی کوئی نہیں، حدیث نو کدے سمجھیا نہیں، قرآن تے کدے عمل کیتا کوئی نہیں، قرآن نو پڑھیا نہیں۔ انہوں نے کی پتا صحابہ دا مرتبہ کیا ہے، صحابہ دی عظمت کیا ہے۔ لوگوں یہ بات میں دسنا چاہنا ہوں کہ اللہ دے کولو معافی اگر منگنا چاہندے ہو، مومن ہو جاؤ، مومن او ہوئے گا جو صحابہ دی عظمت بیان کرے، صحابہ دی شان بیان کرے، صحابہ دی خلافت نو تسلیم کرے، صحابہ دے قول و فعل نو من لے، کیونکہ صحابہ نے او کام کیتا نہیں جو نبی نے نہ کیتا ہوئے، جو صحابہ نہ کرے، جو صحابہ نے نہیں کیتا، سمجھیے وہ پیغمبر اسلام کے مطابق جو کیتا ہے وہ کر کے وکھایا، جو نبی نے کیتا ہے وہ صحابہ نے کیتا ہے، جو صحابہ کرے آج کل دا پھر وہابی کرے۔ وہابی کون ہے؟ سارے وہابیاں۔ وہابی دا مطلب ہے کہ اللہ والا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اہل حدیث وہابی ہے، وہابی او وہابی ہے جو اللہ اور رسول دی بات نو تسلیم کرتا ہے۔ اس واسطے حضرات آئیے ذرا اگلی بات پہ غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سوڑیاں سن لے، اعلان کر دے جی جی اللہ کی اعلان ہے، میرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دیو، اللہ کی پیغام پہنچانا وے، انہاں نو دس دیو کہ جناب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مینوں آخری نبی بنایا وے، میں آخری نبی امام، میری اتباع کرنی پے گی، میرا قول و فعل مننا پے گا، جڑا بات بندہ میری بات تسلیم کر دے وے گا، قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد اسم اودی سفارش کراں گا۔ جس نبی دی بندہ بات تسلیم کر لیندا ہے، اللہ رب العالمین جڑا ہے اس بندے نو بڑا مقام عطا فرمان کے اور بڑی عظمت ملے گی۔ میرے آقا علیہ السلام غار دے اندر نے، ابو بکر صدیق غار دے اندر نے، آج ابو بکر کتھے نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لیٹے نے۔ اور لوگوں تو کہنا جناب اس طریقے نال ہے وہ معاملات کھڑے کرنا وہاں، کیا جا دشمن ہوئے کوئی بندہ اپنے دشمن کو کوئی بیٹی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ جڑا جناب بھی اسلام بے خلاف ہوئے کیا او جناب بھی وہ کوئی بیٹی اپنی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ اس واسطے حضرات یہ لوگ میرے پیغمبر اسلام پہ بارے کہ صحابہ ابو بکر عمر عثمان اے جناب اہل بیت دے خلاف سن، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ دا پلندہ بنے ہے۔ اور لوگوں تسی اس بات تے ذرا غور کرو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام بھی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آقا دنیا تو چلے گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود سن۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر اینا دے خلاف کوئی مسئلہ ہوندا کہ جناب اینا دیاں جڑیاں زوجہ محترمہ طیبہ مطہرہ امہات المومنین موجود نے، اونا دے وظیفے بند ہو جان دے یا اونا دا جڑا مال باقی ہے انہوں نہ دیتا جاندہ، نہیں،
میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اہل بیت دا مکمل خیال رکھے ہے جب تک زندہ رہے. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی نے بھی اہل بیت دا خیال رکھیا ہے. میرے عثمان نے بھی خیال رکھیا ہے. اور تو کہنا ہے صحابہ انہاں دے خلاف سن؟ نہیں نہیں نہیں، اے لوگاں دیاں باتاں نے، لوگاں دے پراپو گنڈے نے، لوگاں دیاں مخالفتاں نے. اس واسطے انشاءاللہ جب تک زندگی رہی، جب تک دنیا تے موجود ہاں، اللہ دی قسمے صحابہ دی عظمت نو، صحابہ دی شان نو، صحابہ دی فضیلت نو، صحابہ دے مقات نو اسی ہر گلی اندر، ہر چوک دے اندر اعلان کران گے جو صحابہ دا دشمن محمد دا دشمن ہے. اس واسطے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے 2-3 دن اندر جو واقعہ ہوا ہے کربلا دا کوئی لمبا چوڑا واقعہ نہیں ہے. میرے عثمان دا 40 دن پانی بند رہا ہے. کسی نے واویلا کیتا ہے؟ کوئی رویا پٹے ہے؟ کسی نے کوئی گل کیتی ہے؟ نہیں. ارے عثمان کون؟ آقا فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ. اے عثمان اج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تو جنتی ہے. میرے پیغمبر نے ایک باری نہیں کیا، 2 باری کیا. عثمان جنتی ہے، عثمان یا جنتی ہوئے. پھر او دا 40 دن پانی بند رہے ہے. کسی نے کوئی واویلا نہیں کیتا ہے. یہ 3 دن دی بات ہے. کربلا دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سانو محبت ہے، پیار ہے. جڑا امام حسین نہیں منتا مسلمان نہیں، جڑا امام حسین دی عصمت نہیں منتا اسی انہوں مسلمان مومن تسلیم نہیں کرتے. تے جڑا میرے ابو بکر تے صدیق عمر تے عثمان نو بھی نہیں منتا وہ جنتی نہیں ہو سکتا. سارے صحابہ نو تسلیم کرو، سارے صحابہ دی عصمت بیان کرو. فرمایا عثمان تو جنتی ہے. تو جدو میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی دنیا تو چلے گی، میرے پیغمبر دی بیٹی، میرے پیغمبر نے کیا کیا سنیے. فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں، میں جس طرح میریاں بیٹیاں فوت ہوندیاں جاندیاں، میں تیرے نکاح دی اندر اپنی بیٹیاں دا نکاح کردا چلا جاندا. کہ دشمن نے بات کہی جا سکتی ہے؟ اس بات تے لوگوں ڈر جاؤ اور خوف خدا پیدا کرو. اے سارے صحابہ جنتی نے. ایک بھی صحابی دے بارے زبان اٹھاؤ گے تیرا ایمان باقی نہیں رہے گا، تیرا مسلمان ہونا بھی رہنا باقی نہیں ہوئے گا. اسی انشاءاللہ اے نہیں بڑے دنوں تو یہ عزم جاری ہے اور یہ عزم چلتا رہے گا. میری جماعت دے بڑے مایا ناز خطیب اے اعلان ہے، اعلان کرتے رہیں گے کہ جب تک ساڑی زبان رہے گی اسی انشاءاللہ صحابہ دی عظمت دے بارے ایک قانون انشاءاللہ ویسے تے پاس ہو چکی ہے، تھوڑا جا باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی ان قریب وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. وہ بھی انشاءاللہ مناظر اسلام سید سفیان شاہ صاحب نبوی حافظہ اللہ تعالی میری جماعت دے عظیم خطیب نے انشاءاللہ اس عزم نو لے کے چل رہے نے. تھوڑا کم باقی ہے کہ صدر دی سمری سائن ہونے باقی نے کہ صحابہ دی عظمت دے خلاف یا صحابہ دی شان دے بارے بغض کرے گا اس بندے نو تختہ دار دے اندر لٹکایا جائے گا انشاءاللہ. تسی بھی انشاءاللہ اس عہد دے اندر پکے ہو. یا صحابہ دی عظمت دے نال کھلوار کرے، شان دے بارے کھلوار کرے، انشاءاللہ انہوں تختہ دار دے لٹکایا جائے گا اور دی زبان انشاءاللہ بند کیتا جائے گا. اس واسطے صحابہ نال پیار کریا کرو، ابو بکر نال محبت کریا کرو، پیار کریا کرو. میرے آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے اور انج مسجد نبی کو گزرے نا تو کچھ لوگ جناب کچھ من کے کچھ چیزاں لے کر کے نا چھوٹے چھوٹے قطرہ
اے قطرے پہاڑاں دے چھوٹے چھوٹے کنکریاں انہوں تے پڑی جا رہے ہیں، انہوں نے ایک سیر تے رکھی جا رہے ہیں۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اور میرے پیغمبر نو ہلے کچھ دن کچھ ایام ہوئے، دنیا تو چلے گئے نے، اور تسی انہوں دے چلن تو بعد دین دے اندر نمی بات نیا قانون بنا رہے ہو۔ اے میرے پیغمبر دی شریعت نہیں ہے، ایک قانون نہیں ہے، پیغمبر نے اس طرح دا عمل نہیں کیتا۔ اس واسطے صحابہ تے پیغمبر دی سنت مٹ جایا کر دے سن، اس واسطے پیغمبر دے قانون تے فعل تے حکامات تے مر جایا کر دے سن۔ تو جڑی میں عمر دے بارے بیان کر رہا سی نا کہ عمر نے کہا کہ میرے کو یہ بات جڑی ہوگی انہوں رجم کر دیتا جائے، تو عمر نے پتہ کی کیا، اگر خدا نہ خواستہ اس عورت نو رجم کر دیتا جاتا، اے عورت رجم ہو جاندی پاگل دیوانی، قیامت دا دن ہوندا، میں اللہ دے سامنے کیا جواب دیندا؟ واہ عمر تیری کیا بات ہے۔ یعنی پیغمبر دے قانون شریعت میرے ذہن دے اندر، میرے خیالات دے اندر یہ بات نہیں سی۔ بعض ایسیاں روایات موجود نے، ایک صحابی نے نہیں پتا، دوسرے صحابی نے پتا ہے، یعنی وہ صحابی اس موقع تے موجود ہے، دوسرا صحابی اس موقع تے موجود نہیں۔ اس صحابی نے بیان کیتا کہ میرے پیغمبر نے بات بیان کیتی ہے، اس صحابی نے اس صحابی دی بات تسلیم کر لیا۔ اس واسطے میرے عمر نے کیا کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاندہ، میں ہلاک ہو جاندہ تے اللہ دے دربار دے اندر جواب کی دیندہ۔ اس واسطے لوگو صحابہ دا معیار ایسی کہ جو قرآن اور حدیث ہوئے اس بات تے ڈٹ جایا کرو، مر جایا کرو۔ میں آخری بات بیان کر دے ماں، جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو بھیجیا گیا کہ جا کے مکے والے نے کیوں اسی عمرہ کرنا چاہتے ہاں تے سانو اجازت دینی چاہیے، شور پہ گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیتا گیا ہے۔ پھر میرے پیغمبر اسلام نے سارے صحابہ دے کولو عہد لیا کہ میرے نال عہد کرو کہ عثمان دے خون دے نال تسی او دا بدلہ لاؤ گے۔ سارے صحابہ نے بیعت کی تھی، تے میرے پیغمبر اسلام نے کہا اے میرا ہاتھ ہے، میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ کیا اگر عثمان دے نال کوئی ایسی بات ہوندی کیا میرے پیغمبر اسلام عہد کر دے؟ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا جڑے تیرے نال بیعت کر دے نے انہاں ساریاں دے ہتھاں تے میرے رب دا ہاتھ ہے، اے سارے دے سارے جنتی نے۔ اور لوگوں سنو، عمر موجود نے اور میرے ابو بکر بھی موجود نے، انہاں دے باہر رب نے کیے، اے سارے دے سارے جنتی نے۔ اس واسطے حضرات صحابہ نال پیار پاؤ، محبت پاؤ، اور ایمان دی حالت دے اندر اللہ کو معافی منگو۔ مومن وہ ہے جہاں پیغمبر دی بات مندا ہے، حکامات مندا ہے، جہاں نہیں مندا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین مینوں اور آپ سب نوں قرآن و سنت چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔